رمضان مبارک کے 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ اشرہ رحمت 10 دن، اس میں چھما چھم اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر برستی ہے۔ دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت، اس میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی، اس میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک سوال قائم کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 3 اشرے کیوں ہیں؟ پورا رمضان اللہ کی رحمت کا ہے، کیا دوسرے اشرے میں رحمت نہیں برستی؟ کیا تیسرے اشرے میں رحمت نہیں برستی؟ برستی ہے، پورا مہینہ برستی ہے، دن رات برستی ہے۔ کیا پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے، تو کیا پہلے اشرے میں بخشش نہیں ہوگی؟ دوسرا اشرہ آئے گا پھر بخشش ہوگی؟ ایسا نہیں، پہلی رات سے ہی بخشا گیا بندہ۔ پہلی رات آیا، پہلا روزہ رکھا، پہلی تراویح پڑھی، پہلی نماز پڑھی، بخشا گیا۔ لیکن مغفرت کا اشرہ کس کو بنایا؟ دوسرے کو۔ پھر جہنم سے آزادی کا اشرہ کس کو بنایا؟ تیسرے کو۔ تو کیا جو شروع میں آئے، پہلا روزہ رکھے، پہلی نماز پڑھے، تراویح پڑھے، کیا وہ جہنم سے آزاد نہیں ہوگا؟ تیسرے اشرے میں جا کے آزاد ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ پورا مہینہ رحمت کا، پورا مہینہ مغفرت کا، پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا۔ لیکن فرمایا اللہ نے پھر بھی اس کے 3 اشرے کیوں بنائے؟ اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں بے شمار راز ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ حقیقی حکمت، حقیقی راز رب بہتر جانتا ہے، یا رب کے بتانے سے اس کے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ سوچ و بچار کی اور مجھے جو اس کی حکمت سمجھ آئی وہ یہ ہے۔ اب وہ حکمت کیا ہے کہ دل سے سنیے اور اپنے آپ کا جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رمضان مبارک کے 3 اشرے کیوں بنے؟ آپ فرماتے ہیں رمضان کے اللہ نے 3 اشرے، اشرہ رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، اس لیے بنائے کیونکہ بندے بھی رمضان میں عبادت کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی قسمیں 3 ہیں، تو اس لیے اشرے بھی 3 بنائے، تاکہ تینوں انسانوں کو تینوں اشروں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے۔ نمبر 1، رمضان میں عبادت کرنے والا پہلا مسلمان کا گروہ وہ ہوتا ہے جو نیکوکار ہوتے ہیں، جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انبیاء، صحابہ، اولیاء، شہداء، اہل بیت، ازواج مطہرات، حضور کا گھرانہ، پنجتن پاک، یہ وہ پاکیزہ مقدس لوگ ہیں کہ ان پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا۔ مگر جب رمضان آتا ہے تو یہ اپنی عبادت کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے لیے حقیقی معنوں میں اللہ نے اشرہ رحمت رکھا ہے۔ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، اور انبیاء اور فرشتے ان کے علاوہ باقیہ گناہ کر سکتے ہیں، مگر کیونکہ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں تو اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے۔ اور اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو بھی جائے معاف فرما دیتا ہے۔ ان کے لیے فرمایا رکھا اشرہ رحمت کہ جب یہ لوگ رمضان میں داخل ہوتے ہیں، رمضان کا چاند دے کر اپنے آپ کو عبادت میں ڈالتے ہیں، تو اب ان پر گناہوں کا بوجھ ہے ہی نہیں، اب ان پر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اور ان کے درجات، ان کی نیکیاں، ان کے نیک اعمال، ان کے ثوابات یہ اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ ان کے لیے رکھا ہے اشرہ رحمت۔ نمبر 2، رمضان میں عبادت کرنے والا دوسرا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا نام ہے معمولی گناہ گار۔ معمولی گناہ گار وہ کہ جو نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ کبھی دل کیا تو نماز پڑھ لی، اور تھوڑی سی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو چھوڑ دی۔ دل کیا تو روزہ رکھا، اور تھوڑی سی بیماری آئی تو روزہ چھوڑ دیا۔ جی چاہا تو تراویح پڑھ لی، اور تھوڑی سی مجبوری آ گئی، مسئلہ آ گیا، چھوڑ دیا۔ دل نے کہا تو تلاوت قرآن کر لی، اور تھوڑی سی کوئی پریشانی ہو گئی، چھوڑ دی فوراً۔ جی میں مجبور ہو گیا ہوں، میں معذور ہو گیا، مجھے معاف ہو گیا، اپنی طرف سے خود ہی بنا لی۔
یہ ہے معمولی گناہگار، کہ جو نیک بھی ہے گناہگار بھی ہے، یعنی نیک اعمال بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اس میں ہماری اکثر تعداد ہے۔ ان کے لیے فرمایا اللہ نے رکھا ہے عشرہ مغفرت۔ یہ جب رمضان آتا ہے تو اب یہ لوگ جو گناہ بھی کر رہے ہیں نیکیاں بھی کر رہے ہیں، ان کو دیا عشرہ مغفرت کہ پہلے آؤ اور 10 دن مشقت اٹھاؤ، 10 دن پہلے نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کرو، روزے رکھو، تراویحاں پڑھو، گرمی سردی کی مشقت برداشت کرو، 10 دن گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ۔ اب یہ لوگ 10 دن گناہوں کا بوجھ اٹھا کر مشقت برداشت کرتے ہیں، اور پہلا عشرہ رحمت اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب عشرہ مغفرت آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کریم ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 10 دن مشقت اٹھائی ہے، 10 دن محنت کی ہے، نمازیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تراویحاں پڑھی ہے، تلاوت قرآن کی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، نیک اعمال کی ہے، تو اللہ یہ امتحان لے رہا ہے کہ عشرہ رحمت دیا، اب عشرہ رحمت میں میری رحمتیں نیک بندوں پر برس رہی ہیں، مگر معمولی گناہگار تو دیکھ تو کیا کرتا ہے۔ اگر یہی گناہ بھی کرنے والا نیک اعمال بھی کرنے والا شخص رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائے تو عشرہ مغفرت میں سب سے پہلے ان کی بخشش کی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے 10 دن تک گناہوں کا بوجھ اٹھا کے رکھا، پھر بھی رب کی عبادت کرتے رہے، تو اللہ فرماتے پھر مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کی بخشش نہ کروں، سب سے پہلے میں اپنی بخشش کے پروانے ان لوگوں میں تقسیم فرما کر ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کس کے لیے؟ فرمایا تیسرا عشرہ ہے اس مسلمانوں کے تیسرے گروہ کے لیے جو ہے بدکار، جن کے پورے 11 مہینے رب کی نافرمانی میں گزرے، کیا زنا، شراب، بدکاری، فحش گوئی، بے حیائی، ہر گناہ انہوں نے کیا، یعنی 11 مہینے تک رب سے اعلان جنگ کرتے رہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا انہوں نے کہا نہیں، بس گناہ بہت ہو گئے، اب میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں رکھوں گا، میں رمضان میں گناہ نہیں کروں گا۔ جہنم کا خوف آ گیا، قبر کا خوف آ گیا، اب اس بدکار شخص نے رمضان میں اللہ سے صلح کی، مسجد میں آیا، سچی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور نماز روزے کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ آپ فرماتے تیسرا عشرہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے کہ 20 دن یہ مشقت اٹھائے، کیونکہ 11 مہینے میری نافرمانی کر کے مجھ سے اعلان جنگ کرتا رہا، اب 20 دن یہ روزہ رکھے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، تراویحاں پڑھے، نمازیں پڑھے، تلاوت قرآن کرے، صدقہ خیرات کرے، نیک اعمال کرے، جب 20 دن یہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے اور عشرہ مغفرت گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی شروع ہوتا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کریم اس بدکار شخص کو جس نے پورا سال رب کی نافرمانی کر کے اعلان جنگ کیا مگر رمضان کا ادب کیا، رمضان کا احترام کیا، رمضان میں نماز، تراویح، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ خیرات، نیک اعمال میں رمضان کو گزارا، 20 دن رب کی عبادت میں گزارتا رہا، تو اللہ کریم سب سے پہلے ان کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تیسرا عشرہ ان بدکار لوگوں کے لیے رکھا گیا جو سارا سال رب کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رب سے صلح کرتے ہیں، رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، تو اللہ کریم نے ان کے لیے تیسرے عشرے کو رکھا اور سب سے پہلے اللہ انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے اور ان کے لیے بخشش کے پروانے نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم غور کریں، ہم